بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک دم سے بکلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم میں ذرا بھی سمجھ ہوتی تو ماسک میک اپ کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں کی جلد کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتی اور اسی انداز میں میک اپ کرتی، پھر کوئی اس فرق کو سمجھ نہ پاتا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا پاسپورٹ میرے پاس ہے اور میرا وہی نام ہے جو تم جانتی ہو، یعنی ڈاکٹر میکاکس۔ میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے تمہاری طرح ماسک میک اپ یا عارضی قسم کا میک اپ نہیں کیا ہے۔ یقین نہ ہو تو میری گردن پر ہاتھ رکھ کر دیکھ سکتی ہو، تمہیں میک اپ کا جوڑ نظر نہیں آئے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، سوچنے کی کیا بات ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور میرے چہرے کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لو۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر پہلے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا، پھر میرے چہرے کو چھونے لگی۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ذرا محبت سے ہاتھ لگاؤ، ابھی نہ صحیح لیکن سفر کے اختتام تک تم مجھے دل و جان سے پسند کرنے لگو گی۔ مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں رازدار بنانا چاہیے یا نہیں۔ بے شک میں تمہیں 1 گھنٹے تک سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، ابھی تو سفر کافی طویل ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی اور میں اس کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ قصہ یوں تھا کہ وادی کاف میں جب بمباری کی گئی تھی، رسونتی آلہ بی بی مرجانہ اور ٹارڈر بلبا وغیرہ گیس بموں کی شیلنگ کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے اعصاب اس قدر کمزور پڑ گئے تھے کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہی تھی، تو انہیں وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ اس کی ذمہ داری ان دونوں بھائی بہن یعنی ایل مانڈو اور ایل مونا پر تھی۔ یہ دونوں اس پراسرار شخص کے خاص ماتحتوں میں سے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فرحات جو پاکستان میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اسے کوئی کاف پہنچایا گیا ہے اور وہیں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ مجھے وادی کاف کے اس حصے میں تلاش کرتے رہے۔ ایل مونا بھی مجھے تلاش کرتی ہوئی ٹارڈر غلبہ کے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے تو نہ پا سکی مگر کسی اور کو پا لیا۔ جب اس نے ٹارڈر غلبہ کے ایک کمرے میں قدم رکھا تو گوری سجاتا کے مجسمے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تابوت میں پڑا ہوا تھا۔ ایسے قیمتی ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے کہ ان پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ ایل مونا نے قریب آ کر اسے دیکھا، دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے تابوت کے اوپری حصے کو ہٹا کر اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک ہیرے، ایک ایک موتی پر اس کا دل آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا اسے چرا کر لے جائے، لیکن وہ پورا ایک انسانی مجسمہ تھا، اسے اٹھا کر کہیں لے جایا نہیں جا سکتا تھا، کہیں چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ اس مجسمے کو اپنے پراسرار باز تک پہنچاتی۔ گوری سجاتا کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کے دوران پتہ چلا کہ اس کے سینے پر جو ایک ہیرا جڑا ہوا ہے وہ ذرا ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ اس نے ذرا سا زور لگا کر اسے اکھاڑا، وہ اکھڑ گیا اور جب اتنا قیمتی ہیرا ہاتھ آیا تو پھر اس کے واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہیرے کو چھپا لیا، گوری سجاتا کے مجسمے کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں پراسرار باز نے حکم دیا تھا۔ دوسرے ہی دن باس کی طرف سے اطلاع ملی کہ مجسمے سے ایک ہیرا غائب ہے، یا تو وہ کہیں گر پڑا ہے یا اپنے ہی آدمیوں نے چرایا ہے، لہٰذا فوراً اس ہیرے کا سراغ لگایا جائے اور اسے واپس لایا جائے، ورنہ وادی کاف سے یہاں تک مجسمے کو لانے والے جتنے ذمہ دار افراد ہیں ان سب کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ہیرا کس نے چرایا، اس بات کا سراغ لگانے میں کچھ روز گزر گئے۔ سب نے بیان دیا کہ وہ مجسمہ جب ان کے ہاتھوں میں آیا تو ایک ہیرا پہلے ہی سے غائب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے وہ مجسمہ ایل مونا نے دیکھا تھا اور وہی اس ہیرے کو غائب کر سکتی تھی، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ایل مونا پر الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی یہ الزام ثابت کیا جا سکا۔ اس نے بڑی کامیابی سے اب تک ہیرے کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب وہ پریشان تھی، یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ ہیرے کا سراغ ابراہیم ڈیوس کو کیسے ملا۔ اس نے کسی طرح اسے ختم کر دیا تھا، لیکن اب میں ڈاکٹر میکاکس کے روپ میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ یہ معمہ حل کرنا چاہتی تھی، مجھ سے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مجھے اس ہیرے کا علم کیسے ہوا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، ڈاکٹر پلیز مجھے اتنا بتا دو، تمہیں اس ہیرے کا پتہ کیسے چلا؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اسے میں نے وگ کے اندر چھپا رکھا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں بہت سی معلومات ابراہیم ڈیوس کے دماغ سے حاصل کی تھی۔ اسی کے مطابق میں نے کہا، تم فیصلہ کرنے کی بجائے خواہ مخواہ سوالات کر رہی ہو۔ بہرحال میں تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ میں پہلے اس ہیرے کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ میری دوستی ابراہیم ڈیوس سے ہوئی، اس نے مجھے بتا دیا کہ تم نے اسے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ابراہیم ڈیوس کون تھا؟
کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا؟ اسے ہیرے کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو اپنے آپ کو ماسٹر کی کہتا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، اسے کبھی دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کا ذکر بہت سنا ہے۔ کہتے ہیں اس نے فرحاد کو چیلنج کیا ہے کہ اسے عبرتناک سزا دے کر ہلاک کرے گا۔ کیا وہ اپنا چیلنج پورا کر چکا ہے؟ پتہ نہیں، ہم سب فرحاد کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ماسٹر کی نے اپنا چیلنج پورا کر دیا ہے، اسے ختم کر چکا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فرحاد کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ اس کی موت کی تصدیق ہوئی لیکن وہ پھر زندہ سلامت دشمنوں کے سامنے چلا آیا۔ لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ابراہیم ڈیوس کون تھا اور کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ ماسٹر کی کے گروہ سے تعلق تھا۔ ایل مونا نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ماسٹر کی جانتا ہے کہ یہ ہیرا میرے پاس ہے؟ جب ابراہیم کو یہ بات معلوم تھی تو یقیناً یہ معلومات ماسٹر کی سے ملی ہوں گی اور وہی تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا ہوگا۔ مگر کیوں؟ میں یہ ہیرا دے دوں گی مگر کسی مصیبت میں نہیں پڑوں گی۔ اب تو مصیبت میں پڑ گئی ہو۔ ماسٹر کی معمولی شخص تو ہے نہیں، جب وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے ہیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی معمولی چیزوں کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ مجھے ابراہیم ڈیوس نے بتایا ہے۔ مگر ماسٹر کی کو میرے ہیرے کے متعلق کیسے علم ہوا؟ جب ماسٹر کی سے ملاقات ہو تو اس سے سوال کا جواب پوچھ لینا۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، تم احمقانہ سوال کر رہی ہو۔ بھلا ایک گروہ کا سرگنا اپنے کسی ماتحت کو یہ کیوں بتائے گا کہ وہ کن ذرائع سے معلومات حاصل کرتا ہے؟ ایک موٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارا کوئی آدمی ماسٹر کی سے مل گیا ہوگا یا ماسٹر کی کا کوئی آدمی اس شخص تک پہنچ گیا ہوگا جو اسپتال میں تمہارا باپ بنا ہوا تھا اور جس نے تمہیں اس خاتون کے حوالے کیا تھا۔ وہاں اس نے تمہارے متعلق سنا ہوگا اور وہیں سے یہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہوں گے۔ پھر سوچ میں پڑ گئی، میں اس کے دماغ کو کریدنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں یہ بات پیدا کی کہ رسونتی اور آلہ بی بی کو کوہ کاف سے لے جایا گیا تھا، سونیا اور سجاد وغیرہ کو برما کے جنگل سے لے جایا گیا تھا، لیکن بعد میں سونیا، رسونتی اور آلہ بی بی کو الاسکا کے شہر تنانا پہنچایا گیا۔ ان پہنچانے والوں کے ساتھ ایل مانڈو بھی تھا۔ مونا اس سوچ کے تسلسل سے آگے سوچنے لگی اور میں سننے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، تنانا کے میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر ڈوگلس ہے، وہ میرے پراسرار باس کا زر خرید غلام ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایل مونا نے اپنے آدمیوں کے ساتھ سونیا، رسونتی اور آلہ بی بی کو وہاں پہنچایا تھا اور انہیں ڈاکٹر ڈوگلس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد مونا نہیں جانتی کہ ان تینوں کو پھر کہاں پہنچایا گیا تھا۔ اتنی اطلاع بھی کافی تھی کہ تنانا کے میڈیکل سینٹر میں کوئی ڈاکٹر ڈوگلس ہے۔ میں وہاں پہنچتے ہی اس کے خبر لینے والا تھا۔ فی الحال مونا سے نمٹ رہا تھا۔ اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ ہیرا وگ کے اندر سے برآمد کیا گیا تو اس پر اسمگلنگ کا الزام آئے گا۔ وہ ایسے معاملات سے نمٹنا جانتی تھی۔ اصلی خوف اس بات کا تھا کہ ہیرے کے برآمد ہوتے ہی بات اس کے پراسرار باس تک پہنچ جاتی اور یہ ثابت ہو جاتا کہ ہیرا ایل مونا نے چرایا ہے۔ اس کے بعد پراسرار باس کی طرف سے جو سزا اسے دی جاتی، اس کے خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ اندر ہی اندر کانپنے لگتی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، جب مجھے اپنے باس سے اس قدر ڈر لگتا ہے تو میں یہ ہیرا لے کر تنانا کیوں جا رہی ہوں جبکہ وہاں باس کا چمچہ ڈاکٹر ڈوگلس موجود ہے؟ اس کی اپنی سوچ نے کہا، میں یہ ہیرا لے کر تو نہیں جا رہی ہوں، میرا مقصد اس ہیرے کی اسمگلنگ نہیں ہے، یہ تو میں اپنے پاس چھپائے رکھتی ہوں۔ پراسرار باس نے حکم دیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ڈوگلس کے پاس جانا چاہیے، وہاں کوئی اہم کام میرے سپرد کیا جائے گا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں سوال کیا، اگر اس ہیرے کا پتہ ڈاکٹر ڈوگلس کو چل گیا تو؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، میں یہ ہیرا چرا کر پچھتا رہی ہوں، یہ تو ایسی ہی بات ہے، نہ نگلنے بنے نہ اگلتے بنے۔ میں اسی قیمتی ہیرے کو کسی کے پاس امانت نہیں رکھ سکتی۔ دو طرح کا خوف ہے، ایک تو یہ کہ وہ امانت میں خیانت کر سکتا ہے، دوسرے باس تک اس ہیرے کی خبر پہنچا سکتا ہے۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں سوال کیا، اگر میں یہ ہیرا اپنے بھائی ایل مانڈو کے حوالے کر دیتی تو اچھا ہوتا۔ کیسے حوالے کر دیتی؟ ایل مانڈو نے مجھے منع کیا تھا، مجھے سمجھایا تھا کہ باس سے غداری نہیں کرنا چاہیے، مگر ہیرے کی چمک نے اندھا کر دیا تھا۔ بھائی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ اسے امانت کے طور پر رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یقیناً وہ سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے ہیرے کو چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہے، کبھی نہ کبھی چوری کا راز ضرور کھلے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں بھائی کو یاد کرنے پر مجبور کیا۔ وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ہم اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوئے ہوتے ہیں، برسوں ایک دوسرے سے بچھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی ایک ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں اب ایل مانڈو کہاں ہوگا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ میں نے ایل مونا کے دماغ کو آہستہ آہستہ تھپکنا شروع کیا، اسے
رفتہ رفتہ سلا دیا، اس کے دماغ کو ہدایت دی جب تک میں اسے بیدار نہ کروں وہ سوتی رہے گی۔ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا، اب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، میری اجازت کے بغیر بیدار نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی اور تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ ہماری منزل قریب تھی، صبح ہونے تک ہم الاسکا کے شہر تنانا پہنچنے والے تھے۔ میں چاہتا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے تھوڑی سی نیند پوری کر لوں، تنانا پہنچ کر سونا مناسب نہ ہوتا۔ میں وہاں جاتے ہی ڈاکٹر ڈوگلس سے نمٹنے کی صورت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھی خاتون پہلے ہی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ طیارے کے تقریباً تمام مسافر سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے یا کسی مصلحت سے جاگ رہے تھے۔ میں نے 2.5 گھنٹے تک نیند پوری کی۔ جب بیدار ہوا تو ہم الاسکا کی فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے۔ طیارے کے اندر اسپیکر کے ذریعے ملنے والی اطلاع کے مطابق آدھے گھنٹے بعد تنانا پہنچنے والے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ایل مونا کو بیدار کیا۔ اس کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ کہاں ہے، پھر چونک کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اتنی گہری نیند سونے کے بعد اسے پتا چلا کہ بے اختیار سو گئی تھی اور آپ ہی آپ بیدار ہو گئی، لیکن ایک اجنبی کے پاس بیٹھے بیٹھے کس طرح سو گئی، یہ بات اس کی سمجھ میں کبھی نہ آتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی گہری نیند سو رہی تھی، معلوم ہوتا ہے مجھے دشمن نہیں سمجھتی ہو۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اگر دشمن سمجھتی تو اتنے اطمینان سے نیند پوری نہ کرتی، ایسا تو دوستوں کے سائے میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، سوچتی ہوں کسی نہ کسی کو تو دوست بنانا ہی ہوگا، ایک عورت تنہا زندگی نہیں گزار سکتی، کسی نہ کسی مرحلے پر ایک ساتھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ہم دوست بن چکے ہیں، ایک شرط ہے، میں 1000 شرطیں پوری کر سکتا ہوں، ایک ہی کافی ہے، میرے پاس جو ہیرا ہے تم اسے میری امانت سمجھ کر رکھو۔ کیا میں تم پر بھروسہ کروں؟ یہ سوال نہ کرو، تمہیں بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گی تو کہاں تک اسے چھپاتی پھرو گی؟ اس نے قائل ہو کر سر جھکا لیا۔ بیچاری بڑی الجھن میں تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے، چوری کر کے پھنس گئی تھی اور اب اس چوری کو نبھانا چاہتی تھی۔ سوچنے کے دوران اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اگر میں اپنی وفاداری ثابت کر دوں تو میرا پراسرار باس مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ یہ ہیرا کیا چیز ہے، اس سے ببی زیادہ انعامات دے گا۔ میں تو اس کی چمک دمک سے دیوانی ہو گئی تھی، لعنت ہے ایسے ہیرے پر۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں مجھے یہ ہیرا اس ڈاکٹر کو دے دینا چاہیے۔ اس کی اپنی سوچ نے کہا، میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا اس کے حوالے کر دوں اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں۔ بے شک یہ ہیرا اسے دے دوں، لیکن اپنے باس تک یہ اطلاع پہنچا دوں گی کہ میں نے وہ ہیرا ڈاکٹر میکاکس کے پاس دیکھا ہے۔ اس طرح باس کے آدمی میکاکس کے پیچھے پڑ جائیں گے، مجھ پر کبھی شبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ڈاکٹر اس ہیرے کی چوری سے انکار کرتا رہے گا مگر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہی سمجھا جائے گا کہ ہمارا کوئی آدمی ڈاکٹر میکاکس سے ملا ہوا ہے یا پھر ڈاکٹر نے ہمارے ہی کسی آدمی سے یہ ہیرا خرید لیا ہے اور یہ بتا نہیں سکتا کہ چوری کا مال کہاں سے خریدا، کس سے خریدا۔ وہ سوچ رہی تھی، پلاننگ کر رہی تھی، وہ شیبا سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اب شیبا پہلی بار جنگل میں ملی تھی تو اس نے بھی کئی بار مجھے الجھانے اور ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی۔ پتہ نہیں اس قسم کی عورتیں اپنی کھوپڑی میں ایسا الٹا دماغ رکھتی ہیں، جو شخص ان کے وقت پر کام آتا ہے وہ اس کی دوستی اور ہمدردی کو بھول کر صرف اپنے مفاد یا اپنی سلامتی کے لیے اسے دھوکہ دیتی ہیں اور اسے ہلاک کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جانے من ایل مونا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، میرے ساتھ تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ہم الاسکا کے شہر تنانا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہی بوڑھی خاتون نے ایل مونا سے کہا، اب میرا تمہارا راستہ الگ ہے، آئندہ کہیں تم دکھائی دو گی تو تمہیں بیٹی کہنا تو دور کی بات ہے، تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گی۔ بوڑھی خاتون ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ایل مونا میرے ساتھ لیڈیز باتھ روم تک آئی، پھر کہا، ذرا انتظار کرو میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اندر گئی، پھر واپس آئی تو اس کی مٹھی وہ ہیرا تھا۔ اس نے میری جیب میں ڈال دیا، ڈال کر کہا، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا، میں تم سے واپس لے لوں گی، اطمینان رکھو، میں لالچی نہیں ہوں، ہاں تمہارے حسن کا اسیر ضرور ہوں۔ وہ قاتل نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر کہا، اب ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں، میں یہاں ڈاکٹر ڈوگلس کی مہمان رہوں گی، ہماری ملاقات شام کو ہو سکتی ہے، باقی بائی دی وے تمہارا قیام کہاں ہوگا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر ڈوگلس سے پوچھ لینا، وہ میکاکس کو ضرور جانتا ہوگا، وہی میری رہائش گاہ کا پتہ بتا دے گا۔ وہ مجھ سے الگ ہو گئی، اس کا مقصد تھا کہ یہاں اسے میرے ساتھ کوئی نہ دیکھے اور یہ شبہ نہ کرے کہ اس سے میری دوستی رہی ہے اور اس نے ہیرا میرے حوالے کیا ہے۔ ڈاکٹر ڈوگلس کو اطلاع مل گئی تھی کہ ایل مونا ایک گونگی لڑکی گریس کیلی کے نام سے پہنچ رہی ہے، اسے ریسیو کیا جائے، لہذا ڈاکٹر ڈوگلس کی گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ ادھر پیرس میں ڈاکٹر میکاکس نے میری روانگی کی اطلاع
رات دے دی تھی، میڈیکل سینٹر کی طرف سے ایک کار میرے لیے بھی پہنچی ہوئی تھی۔ میں اس کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ذرا ایک خیال خوانی کی، ایل مونا جس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے شیشے ایسے تھے کہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہے، لیکن اندر والے باہر کے مناظر دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خیال کے ذریعے دیکھا ایل مونا اپنی وگ اور ماسک میک اپ اتار رہی تھی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ میرے لیے نئی جگہ تھی، اس لیے وہاں کے راستوں اور ماحول کو سمجھنا ضروری تھا۔ جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ ڈاکٹر میکاکس کا یعنی اب میرا خاص ڈرائیور تھا۔ اپنے خاص ملازموں سے باتیں کرنا اور ان کے مزاج کو سمجھنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا، لیکن ایل مونا کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے میک اپ اتارنے کے بعد ایک چھوٹے سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا، پھر کہا۔ سفر کے دوران ڈاکٹر میکاکس کی سیٹ میرے قریب رہی۔ اس نے مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کی، پھر میرے پاس آ کر اگر میں اس کے کام آؤں گی تو وہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے قریب رہی۔ اس نے مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کی، پھر میرے پاس آ کر کہا اگر میں اس کے کام آؤں گی تو وہ مجھے بہت فائدے پہنچائے گا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ہیرا ہے جسے میں اپنے بالوں کی بیگ میں چھپا کر لے جا سکتی ہوں۔ میں نے جب اس ہیرے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرا شبہ ہے کہ اسے گوری سجاتا کے مجسمے سے چرایا گیا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے میکاکس کو پکڑ لیا جائے، ورنہ وہ گھر پہنچتے ہی ہیرے کو کسی ایسی جگہ چھپا دے گا کہ سراغ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے آدمیوں کو اطلاع دے رہی تھی اور میں مسکرا رہا تھا۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ جب اس نے ہیرا میری جیب میں رکھا تھا تو میں نے اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی اسے پھر اس کے فار والے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اب بھی اسی کے پاس تھا۔ مجھ سے پہلے میڈیکل سینٹر کے رہائشی حصے میں پہنچی۔ وہاں ڈاکٹر ڈوگلس اور ڈاکٹر میکاکس جیسے بڑے ڈاکٹروں کے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ڈوگلس کے پاس پہنچتے ہی اس ہیرے کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی کہا کہ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اہم آدمیوں کو اطلاع دے دی ہے، وہ ڈاکٹر میکاکس کو گھیرنے والے ہیں۔ ڈوگلس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر میکاکس یہاں 6 برس سے کام کر رہا ہے، وہ ہیرے نہ تو سمگل کرتا ہے نہ چوری کا مال خرید سکتا ہے۔ تمہیں یقیناً دھوکا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہمارے آدمی اسے گھیر لائیں گے اور اس کے پاس سے ہیرا برآمد کریں گے تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس وقت تک میری گاڑی جس راستے پر سے گزر رہی تھی، اس راستے پر ایک بڑی سی کھلی گاڑی اس طرح آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ آگے جانے کا راستہ رک گیا تھا، یعنی ایل مونا کے آدمی مجھ سے حساب کرنے پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر آنے کے لیے کہا تو میں نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ تلاشی لینا چاہتے تھے، میں نے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے ہر طرح اپنا اطمینان کیا، لیکن ہیرا برآمد نہ ہو سکا۔ ایک نے سخت لہجے میں پوچھا تمہارے پاس جو ہیرا تھا تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے؟ بھئی کس ہیرے کی بات کر رہے ہو؟ میں ڈاکٹر میکاکس ہوں، یہاں کے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تم ہمیں بھی اچھی طرح جان لوگے۔ ہیرا سیدھی طرح ہمارے حوالے کر دو، اگر میرے پاس ہے تو اور اچھی طرح تلاش کر لو، نہیں ہے تو پیچھا چھوڑ دو۔ اتفاق سے ایک پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، انہیں پیچھا چھوڑنا پڑا۔ وہ ٹرک کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ان کی دوسری گاڑی اس راستے پر کھڑی ہوئی تھی جہاں سے میں گزر کر آیا تھا۔ پولیس والے ان کا تعاقب نہ کر سکے کیونکہ وہ ٹرک کے دوسری طرف رک گئے تھے۔ ان کے لیے بھی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹرک کو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک طرف ہٹایا۔ اس وقت تک وہ فرار ہو چکے تھے۔ بہرحال میرے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ جب میری گاڑی آگے بڑھ گئی تو میں نے ایل مونا کے پاس پہنچ کر دیکھا وہ ڈاکٹر ڈوگلس کے گیسٹ روم میں تھی، فار کا اوور کوٹ اتار رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا کوئی بھی لباس اتار کر رکھنے سے پہلے جیبوں کی تلاشی لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی قیمتی چیز ملازموں کے ہاتھ لگ جائے۔ اس نے اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے ساتھ ہی دل دگ سے رہ گیا۔ کوئی شخصی چیز ہاتھ میں آئی مگر اس کی تراش ایسی تھی کہ دیکھے بغیر ہی خیال ہیرے کی طرف گیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے ہاتھ نکالا، اپنی مٹھی کھولی تو ہتھیلی پر وہی ہیرا جگمگا رہا تھا۔ پہلے وہ حیرانی سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی، پھر اس نے فوراً ہی اسے اوور کوٹ کی جیب میں ڈال لیا، دوسرے لفظوں میں چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پھر سوچنے لگی یہ ڈاکٹر میکاکس تو بڑا مکار نکلا، میں نے ہیرا اس کی جیب میں ڈالا، اس نے پتہ نہیں کب میرے اوور کوٹ کی جیب میں اسے ڈال دیا۔ میں اس پر الزام لگا رہی تھی، اب مجھ پر الزام عائد ہونے والا ہے۔ میں اس ہیرے کو کہاں چھپاؤں؟ میرے آدمیوں نے اس کی تلاشی لی ہوگی اور اس نے کہا ہوگا کہ ہیرا اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ وہ آدمی جو میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں وہ میرا لحاظ نہیں کریں گے۔ پراسرار باز کا حکم ہے کہ چوری کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے، وہ یہاں تلاشی لینے ضرور آئیں گے۔ اوہ گاڈ، میں کیا کروں؟ وہ سوچتی رہی، پریشان ہوتی رہی۔
थी, कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। फिर इसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर खिड़की के पास आई, देखा तो इसी के आदमी गाड़ी में आए थे और अब दरवाजा खोलकर उतर रहे थे। वो खिड़की के पास से दौड़ती हुई गेस्ट रूम के पिछले दरवाजे के पास गई। इस दरवाजे को खोलकर बाहर आई। पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा बना हुआ था, फूलों के गमले रखे हुए थे। इसने जल्दी से एक गमले की मिट्टी को बाएं हाथ से कुरीदा, हीरे को वहां रखा, फिर इस पर मिट्टी डाल दी और वापस अपने कमरे में आ गई। बाथरूम में पहुंचकर हाथ को धोया, फिर तौलिए से खुश करते हुए कमरे में आई तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। किसी ने दरवाजे को खोलते हुए पूछा, क्या वो हीरा बरामद हुआ? नहीं मदाम, हमने इसकी अच्छी तरह तलाशी ली थी, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने वो हीरा अपनी आंखों से इसके पास देखा था, यकीनन इसने रास्ते में कहीं छुपा दिया होगा। हमें अफसोस है कि हम इसकी अच्छी तरह तलाशी न ले सके। पुलिस वाले आ गए थे, हमने गैर कानूनी तौर पर एक डॉक्टर को रास्ते में खड़ा किया था, हमें वहाँ से भागना पड़ा। कोई बात नहीं, शाम को या रात को जब भी मौका मिले डॉक्टर मैकॉक्स के बंगले का मुहासरा करना या किसी तरह इसे तन्हाई में पकड़ लो। इससे उगलवाने की कोशिश करना कि इसने हीरे को कहाँ छुपा कर रखा है। वो सब चले गए। एल मोना ने इत्मीनान की सांस ली, फिर अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। थके हुए अंदाज में कमर सीधी करने के लिए लेट गई। मैंने इसके दिमाग में ये सोच पैदा की, मैंने हीरे को गमले में छुपाया है मगर इसकी मिट्टी को गहराई तक नहीं खोदा था। माली आएगा तो वो इसके हाथ लग सकता है। अगर माली लालची होगा तो इसे छुपा देगा, वरना डॉक्टर डोगलस के हवाले कर देगा और मेरी चोरी खुल जाएगी। वो बिस्तर पर सुकून से न लेट सकी, चोरी ने इसका सुख चैन लूट लिया था। वो फौरन ही उठकर तेजी से चलते हुए दूसरे कमरे में आई, फिर इसका पिछला दरवाजा खोलकर बगीचे में पहुंची। जिस गमले में हीरे को छुपाया था वो गमला इसे अच्छी तरह याद था। इसने मिट्टी को जरा सा कुरीद कर देखा, हीरा वहाँ नहीं था। इसका दिल दाग से रह गया। इसने आसपास के गमलों को देखा, इसे अच्छी तरह याद था कि हीरा कौन से गमले में छुपाया है। फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए दूसरे गमलों की मिट्टी को कुरीद कर देखती रही। हीरा कहीं नहीं था। वो परेशान होकर दरवाजे से लग गई। दूर ही दूर से हैरान होकर एक एक गमले को देखने लगी। समझ में नहीं आ रहा था इतनी जल्दी इस हीरे को किसने गायब कर दिया, किसने चुराया। आखिर ये हीरा इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? पीछा छोड़कर भी इसके लिए दहशत बना हुआ है। मैं अपने बंगले में पहुंच गया था, वहाँ मेरी खिदमत के लिए एक मुलाजिम था। मैंने इस दौरान अपने खास ड्राइवर से गुफ्तगू की थी, इससे घुल मिल गया था। फिर अपने बंगले के मुलाजिम से भी इसी अंदाज में गुफ्तगू की। डॉक्टर मैकॉक्स भी इसी ऐसा ही जिंदा दिल और इंसान दोस्त था। वो मुलाजमों से बहुत अच्छा सलूक करता था, इनसे मोहब्बत से पेश आता था। मैंने वहाँ पहुंचकर गर्म पानी से गुस्ल किया, लिबास तब्दील करने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता करने बैठ गया। फिर मोना की खबर ली, वो अभी तक परेशान थी। वो भी गुस्ल करने के बाद लिबास तब्दील कर चुकी थी। नाश्ता करने को जी नहीं चाहता था। डॉक्टर डोगलस ने अपने कमरे से फोन के जरिए कहा था कि नाश्ता करने आ जाओ, अगर नहीं आएगी तो वो भी चाय नहीं पिएगा। इसे मजबूरन जाना पड़ा। ड्राइंग रूम में डॉक्टर डोगलस इसका इंतजार कर रहा था। इसने मुस्कुराकर कहा, कम ऑन बेबी, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उसके पास आकर बैठ गई। नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता था, दिमाग हीरे की तरफ लगा हुआ था। आखिर वो कहाँ गायब हो गया है? डॉक्टर ने एक प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? स्लाइस और मक्खन लो। इसने एक स्लाइस लिया, फिर कहा, डॉक्टर मैकॉक्स बहुत चालाक है, इसने हीरे को कहीं छुपा दिया है। डॉक्टर ने कहा, तुम फिक्र न करो, ये डिश चख कर देखो, बड़ी लजीज है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, बस एक स्लाइस काफी है। मेरे कहने पर जरा सा चख लो प्लीज। डॉक्टर ने इस तरह कहा कि इसने मजबूर होकर डिश को हाथ में लिया। इस पर ढक्कन था। इसने डिश को सामने रखकर इसका ढक्कन उठाया, फिर दिल धक से रह गया। डिश के अंदर वो हीरा जगमगा रहा था। खाने की कोई डिश नहीं थी। एल मोना ने एकदम से घबराकर डॉक्टर डोगलस को देखा। वो बड़ी मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। फिर इसने कहा, बेबी, पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने शराब के नशे में तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो। क्या बूढ़ों के सीने में दिल नहीं होता? वो हकलाते हुए बोली, डॉक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो और नादान बन रही हो। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा था, इसे लौटाने का मौका हाथ आ गया है। क्या तुम इस हीरे की चोरी का इल्जाम मुझ पर आयद करना चाहते हो? सिर्फ इल्जाम नहीं देना चाहता, सबूत भी पेश करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हीरा मेरे पास था? जब तुम घबराई हुई थी और इस हीरे को गमले में छुपा रही थी तो ये भूल गई कि मेरे बेडरूम की खिड़की उधर ही खुलती है और मैं वहां से देख सकता हूँ। जब तुम इस गमले की मिट्टी को कुरीद रही थी तो मैं एकदम से चौंक गया। तुम मेरी मेहमान हो, भला मेरे गमले की मिट्टी क्यों कुरीदना चाहोगी? जरूर कोई बात हो सकती थी। मैंने फौरन ही अलमारी खोलकर मूवी कैमरे को निकाला, फिर जूम लेंस के जरिए तुम्हारी इस हरकत को रिकॉर्ड
ریکارڈ کر لیا. تم اتنا تو سمجھ سکتی ہو کہ زوم لینس کے ذریعے اس گملے کا کلوز شاٹ لے سکتا ہوں. تم چاہو تو وہ ویڈیو فلم دکھا سکتا ہوں. اس کیمرے نے صاف طور پر اس ہیرے کو پکچرائز کیا ہے اور یہ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس ہیرے کو اس گملے کی مٹی کے اندر چھپایا تھا. وہ سن رہی تھی, کبھی تھوک نکل رہی تھی, کبھی پریشان ہو کر کرسی پر پہلو بدلنے لگتی تھی. اب میں ڈاکٹر ڈوگلس کے دماغ میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا. ایسی حالت میں بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ڈاکٹر کا دل اندر ہی اندر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنا چاہتا تھا. میں نے اس کی سوچ میں کہا, اب نہیں, اب یہ میرے قابو میں ہے. جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں. مزہ تو تب ہے جب یہ راضی خوشی میرے پاس خود چلی آئے. اس نے اپنی سوچ کے ذریعے قائل ہو کر کہا, ہاں مجھے صبر کرنا چاہیے, اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھنا چاہیے. آج رات تک میں انتظار کروں گا, اگر یہ خود نہ آئی تو آنے پر مجبور کر دوں گا. وہ پریشان ہو کر بولی, ڈاکٹر میری بات کا یقین کرو, ہیرا میں نے نہیں چرایا ہے. ڈاکٹر میکاکس بہت چلاک ہے, پتہ نہیں اس نے کس وقت طرح میرے اوور کوٹ کی جیب میں رکھ دیا تھا. بکواس مت کرو, ڈاکٹر میکاکس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں, وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا. تم نے ایک صحیح آدمی پر غلط الزام لگایا ہے. میں سچ کہتی ہوں, قسم کھاتی ہوں, اگر یہ بات سچ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. میں نے اس ہیرے کو چھپاتے ہوئے تمہیں دیکھا ہے, کیمرہ اس بات کا گواہ ہے, لہذا تم مجرمہ ہو, میں نہیں ہوں. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جب میں پر اسرار باز تک وہ ویڈیو فلم پہنچاؤں گا تو تمہارے بیان پر کون یقین کرے گا. ڈاکٹر پلیز, تم چاہو تو اس ویڈیو کیسٹ سے میری تصویر مٹا سکتے ہو. بالکل مٹا سکتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں تو تم تمانچہ نہ مارو. کیسی باتیں کرتے ہو, میں تمہیں اپنا بزرگ سمجھتی ہوں, تم میرے باپ کی جگہ. یو شٹ اپ. ڈاکٹر ڈوگلس ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا, غصے سے بولا, آگے ایک لفظ بھی کہا تو تمانچے کا جواب تمانچے سے دوں گا, مگر میں صبر کرنا جانتا ہوں. جو پھول آپ جولی میں آ گرے, اسے توڑنا مناسب نہیں سمجھتا. میں آج شام تک انتظار کروں گا. تمہارا فیصلہ میرے حق میں نہ ہوا تو یہ ویڈیو کیسٹ پر اسرار باز تک پہنچا دیا جائے گا. میں نے ایل مونا کی سوچ میں کہا, شام بہت دور ہے, اس وقت تک میں کوئی تدبیر سوچ لوں گی. فی الحال اس کے ساتھ سہولت سے بات کرنا چاہیے. اس نے سر جھکا کر کہا, ڈاکٹر تم خواہ مخواہ تیش میں آ رہے ہو, آرام سے بیٹھ کر باتیں کی جا سکتی ہیں. وہ آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا, اب یہ موضوع زیر بحث نہیں آنا چاہیے, ہم شام ہی کو بات کریں گے. فی الحال مجھے بتاؤ, تم گریس کیلی کے میک اپ میں آئی تھی, کیا کسی نے تمہارا تعاقب کیا ہے؟ یہ ہیرے کا معاملہ ایسا طول پکڑ گیا کہ میں وہ بات بتانا بھول گئی. ایک ابراہیم ڈیوس نامی شخص میرے پیچھے پڑ گیا تھا. میں نے خطرہ محسوس کیا تو اسے زہریلی پن کے ذریعے ہلاک کر دیا. اس قتل کا الزام ابراہیم ڈیوس کے ایک دوست پر آیا. میں صاف بچ کر نکل آئی ہوں. کیا تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کون تھا اور کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ وہ اس سلسلے میں کہنا چاہتی تھی کہ میں نے ابراہیم ڈیوس اور ماسٹر کی کے متعلق اسے بتایا ہے, لیکن میں نے اسے کہنے کا موقع نہ دیا. اس کی سوچ میں بات بدل دی. وہ کہنے لگی, میں نے ابراہیم ڈیوس سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اس سے بات اگلوائی تھی. اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ماسٹر کی سے ہے اور وہ خود یوگا کا ماہر ہے. کام کی باتیں بتاؤ, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی. کہہ رہا تھا ہم میں سے کسی نے سونیا, رسونتی اور آلا بی بی کو غائب کیا ہے اور کہیں لے جا کر چھپا دیا ہے. اگر میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی تو وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. میں نے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے موت کے حوالے کر دیا. ڈاکٹر ڈوگلس نے اٹھتے ہوئے کہا, میں یہ تمام رپورٹ باس تک پہنچا دوں گا. تم سفر کی تھکن اتارنے اپنے بیڈ روم میں جا سکتی ہو. وہ چلا گیا. یہ اپنے بیڈ روم میں آئی, دروازے کو اندر سے بند کیا, پھر شکست خوردہ انداز میں بستر پر گر پڑی. حالات نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا. وہ سوچ رہی تھی کیا کرے, کس طرح اس بوڑھے ڈاکٹر ڈوگلس سے اپنے آپ کو بچائے اور ویڈیو کیسٹ بھی کس طرح حاصل کرے. پتہ نہیں اس نے کیسٹ کہاں چھپا کر رکھا ہوگا. میں نے اس کا دھیان اپنی طرف لگایا. وہ میرے متعلق سوچنے لگی, کیا میں ڈاکٹر میکاکس کی مدد حاصل کروں؟ میرا یہاں کوئی نہیں ہے, مجھے کسی کو دوست بنا کر رکھنا چاہیے. میں بیوقوف لڑکی ہوں, ایک اچھے دوست کو دشمن بنا رہی تھی. سوچتے سوچتے اٹھ بیٹھی. پھر اس کے دماغ نے پوچھا, لیکن وہ ہیرا جو میں نے اس کی جیب میں رکھا تھا واپس میری جیب میں کیسے آ گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر میکاکس میری چلاکی کو سمجھ گیا تھا؟ کیا اس نے پہلے ہی قیاس آرائی کر لی تھی کہ اس ہیرے کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ سکتا ہے؟ اور اس نے دیکھا ہوگا کہ اس ہیرے کو تلاش کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے راستے میں گھیرا تھا اور ناکام ہو کر گئے تھے. اس طرح ڈاکٹر میکاکس کو مجھ پر شبہ ہوگا کہ میری وجہ سے وہ مصیبت میں پڑنے والا تھا. کیا ایسی
ہی صورت میں وہ میری مدد کرے گا۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ ڈاکٹر ڈوگلس کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ گاڑی احاطے سے باہر چلی گئی تو میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے فون کے ذریعے ڈاکٹر میکاک سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ اس خیال سے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے طور پر فیصلے کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر ڈاکٹر ڈوگلس کے دماغ کو خریدنے لگا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا جب دونوں بھائی بہن ایل مانڈو اور ایل مونا نے سونیا اور رسونتی اور آلا بی بی کو تنانا پہنچایا اور انہیں ڈاکٹر ڈوگلس کے حوالے کیا تو پھر ڈاکٹر نے ان تینوں کو کہاں پہنچایا تھا؟ میں نے ڈوگلس کے دماغ میں ان تینوں کا خیال پیدا کیا۔ وہ اسی کے تسلسل سے سوچنے لگا یہ پراسرار باس کون ہے، کیا ہے؟ شاید کوئی نہیں جانتا، اور اس کی پراسراریت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں اس کا وفادار ہوں لیکن وہ مجھے بھی اپنے متعلق تاریکی میں رکھتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال کیا کیا ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی کہ اس سے براہ راست گفتگو ہو سکے؟ ہرگز نہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا، اپنی آواز تک نہیں سناتا ہے۔ اسے اندیشہ ہے کہ فرہاد زندہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی کے ذریعے اس کی آواز سن لے گا، پھر وہ دن اس کی پراسراریت اور پرسکون زندگی کا آخری دن ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔